إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. معزز سامعین، پچھلے کئی جمعوں سے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شروع کی تھی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں ہلاک اور برباد ہوتا ہے۔ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث منجیات، دوسری روایت میں المنجیات ثلاث، تین چیزیں ہیں، تین کام ہیں جو انسان کو نجات دیتی ہیں دنیا میں اور آخرت میں۔ دنیا اور آخرت میں انسان جس کی وجہ سے کامیاب ہوتا ہے وہ تین چیزیں ہیں۔ ویسے کئی زیادہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے، لیکن یہ تین جو ہیں سر فہرست ہیں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین چیزوں کا تذکرہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المنجیات ثلاث، تین کام ہیں انسان کو بچانے والے، دنیا میں عذاب سے، امتحانات سے، تکالیف سے، اور آخرت میں جہنم سے، اللہ رب العالمین کے غضب سے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے۔ وہ کون کون سی ہیں؟ پہلی نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ فی السر والعلانیہ، انسان اپنے دل میں خوف خدا پیدا کریں، تقوی پیدا کریں۔ تقوی کی وجہ سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والقول بالحق فی الرضا والغضب، والقول بالحق فی الرضا والسخط، حق کی بات کرنا، سچی بات کرنا، غربت میں
امیری میں انسان غریب ہو یا امیر ہو، صحت مند ہو یا بیمار ہو، انسان اپنے گھر میں ہو یا سفر کی حالت میں ہو، انسان کسی جگہ پہ مقیم ہو یا مسافر ہو، ہر حالت میں، ہر جگہ پہ انسان ہر عمر میں، عمر کی ہر حالت میں انسان سچی بات کرے، حق بات کریں اور باطل باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تیسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القسط فی الغنى والفقر، انسان کے پاس مال زیادہ ہو یا کم ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، انسان میان روی اختیار کرے، زیادہ خرچ نہ کریں، حتیٰ کہ خیر کے کام میں بھی اپنا سارا مال خرچ نہ کریں، کیونکہ انسان اگر سارا مال خیر کے کام میں خرچ کرے تو کل اس کے پاس اپنی ضروریات کے پیسے نہیں رہیں گے، اپنے ضروریات کے لیے کچھ بھی نہیں بچیں گے، تو پھر انسان کیا کرے گا؟ تو اپنی رب کی عبادت صحیح طرح نہیں کر سکتا۔ تو انسان کو چاہیے کہ حد سے زیادہ خرچ نہ کرے، نہ مباحات میں اور نہ مستحبات میں، اور اسی طرح انسان کنجوس بھی نہ بنے کہ بالکل اپنا مال خرچ نہیں کرتا ہو، نہیں، درمیان میں رہے انسان، کچھ مال خرچ کرے اور کچھ جو ہے اپنے پاس رکھے۔ اور آخر میں انشاءاللہ ہم ایک واقعہ بیان کریں گے کہ اللہ رب العالمین کے نیک بندے کیا طریقہ کرتے ہیں اور اپنا مال کس طرح خرچ کرتے ہیں۔ تو ان تین باتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو بات کی تھی وہ تھی انسان اپنے دل میں تقوی پیدا کرے۔ اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تقوی ہے کیا چیز؟ تقوی دو چیزوں کا نام ہے۔ اللہ رب العالمین نے جس کام کا حکم دیا وہ کام کرنا اپنی استطاعت کے مطابق، اور جس کام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رب العالمین نے منع کیا، اس کام سے کامل مکمل باز آنا۔ رب العالمین نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا حکم دیا وہ اپنی استطاعت کے مطابق کرنا، اور جس کام سے منع کیا کامل مکمل وہ کام چھوڑ دینا، یہ تقوی کا نام ہے، اسی کو تقوی کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں سب کو میری ایک ہی نصیحت ہے، ایک ہی وصیت ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے پہلے جتنے انبیاء بھیجے، جتنے لوگ پیدا کیے، ان سب کو اور آپ کو ایک ہی نصیحت کی ہے، ایک ہی وصیت کر رہا ہوں میں، وہ کیا ہے؟ ان اتقوا اللہ، اپنے اندر تقوی پیدا کرو، پرہیزگاری پیدا کرو، اللہ رب العالمین کے حکم پہ اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اور اللہ رب العالمین کی نواہی سے جن کاموں سے منع کیا کامل مکمل چھوڑ دو۔ دیکھیں، کام نیکی کے کام میں اپنی استطاعت کو دیکھنا ہے، میں کتنا کر سکتا ہوں اتنا ہی کرنا چاہیے، لیکن برائی سے مکمل بچنا چاہیے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں برائی سے 10% بچ سکتا ہوں، 50% بچ سکتا ہوں، نہیں، برائی کو 100% چھوڑ دینا چاہیے۔ اما نیکی میں اپنی استطاعت کے مطابق کوئی انسان 50% نیکی کر سکتا ہے، کوئی 80% کر سکتا ہے، کوئی 90%، کوئی 100% کر سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم، جب میں آپ لوگوں کو کسی کام کا حکم دوں تو اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو، اس پہ جتنے آپ کے اندر صلاحیت ہو اتنا ہی عمل کرو، اپنے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ لیکن وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، جس کام سے میں تم لوگوں کو منع کروں
اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَانْتَهُوا، تو اس کام کو کامل مکمل 100% چھوڑ دو، اس میں صلاحیت اور استطاعت کو نہ دیکھیں، مکمل چھوڑ دیں وہ کام۔ اور اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء بھیجے ان سب کی دعوت مختلف تھی، ہر ایک کا اپنا طریقہ اور طور زندگی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر نبی کو، ہر امت کو ہم نے اپنی شریعت عطا کی، اپنی شریعت کے مطابق سارے عمل کرتے رہے، لیکن دو چیزیں ہیں جس میں آدم علیہ السلام کی شریعت سے لے کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک یہ دو باتیں متفق ہیں، اس میں سارے انبیاء متفق تھے، سب کی یہی دعوت تھی۔ پہلے نمبر پہ توحید اور شرک سے اپنے آپ کو بچانا، سب انبیاء کی یہی دعوت تھی۔ توحید کے بعد شرک سے اپنے آپ کو بچانے کے بعد دوسرے نمبر پہ تقوی کی وصیت اور نصیحت۔ یہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء بھیجے سب نے اپنی امت کو سب سے پہلے توحید کی بات کی، شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی بات کی، اس کے بعد خوف خدا اور تقوی کی بات کی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو تقوی کی دعوت دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں كذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ اسی طرح رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی اپنے قوم کو۔ كذبت عاد المرسلین اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون۔ اسی طرح صالح علیہ السلام نے كذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون۔ اسی طرح لوط علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ كذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون۔ اور اسی طرح شعیب علیہ السلام نے بھی كذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ یہ سب کے سب انبیاء اپنی قوم کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، تقوی کی تلقین کر رہے ہیں اور تقوی کے بارے میں حکم دے رہے ہیں اپنے قوم کو۔ اور آخر میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے امت کو، اپنے قوم کو، اپنے صحابہ کو تقوی کا ہی حکم دیا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کیا کہا؟ مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ غور سے یہ بات سننی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ میسج بھیجا اتق اللہ حیث ما کنت۔ اے میری امتی جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں اور محمد رسول اللہ سے پیار اور محبت کرتا ہوں، اگر اپنے دعوے میں اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جس حالت میں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، عمر کے جس مرحلے میں ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، بیمار ہو یا صحت مند ہو، جوان ہو یا بوڑھے ہو، اتق اللہ، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو فجر کی نماز پڑھائی۔ فجر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرنے لگے۔
عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پیاری باتیں کی، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اللہ رب العالمین کے غضب اور غصے کا تذکرہ کیا کہ سب کے سب صحابہ رونے لگے، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، صحابہ رونے لگے اور صحابہ کی ایمانی کیفیات جو ہیں بدلنے لگے، ایمان دل میں بڑھنے لگا۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی کأنها موعظۃ مودع، اللہ کے نبی لگتا ہے کہ آپ ہمیں ابھی اس نصیحت کے بعد الوداع کرنا چاہتے ہیں، ہم سے رخصت ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں کوئی نصیحت کریں۔ اب یہاں پہ ایمانی ماحول، ایمانی مجلس، پرامن پرسکون مجلس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ سب سے پہلی بات جو کی، پہلی نصیحت، پہلی وصیت، اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم لوگوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اپنے اندر تقوی پیدا کرو۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی یہ ہم یاد کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہ اللہ رب العالمین نے ما تقدم وما تأخر سارے معاف کیے تھے، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذکار اور یہ دعائیں پڑھتے تھے تاکہ امتی سن کے یاد کریں اور بعد میں آنے والوں کو یہ دعائیں سکھائیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر پہ نکلتے اپنے گھر سے یا سفر سے واپس آتے گھر کی طرف تو سواری پہ سوار ہو کے یہ دعا پڑھتے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى۔ یہ دو چیزیں رب العالمین سے مانگتے تھے سفر میں جاتے ہوئے واپس آتے ہوئے، اللهم إنا نسألك البر والتقوى، یا اللہ مجھے نیک کام کرنے کی توفیق دے، اور والتقوى، یا اللہ میرے دل میں تقوی پیدا کر۔ اسی طرح سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین کا بھی یہی طریقہ تھا، آپس میں ایک دوسرے کو جب نصیحت کرتے تھے تو تقوی کا حکم دیتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں عبداللہ بن عکیم فرماتے ہیں کہ خطبنا ابو بکر رضی اللہ عنہ فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال اوصیکم بتقوی اللہ۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب امیر المؤمنین بنے، جب خلیفۃ رسول اللہ بنے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلی بات کیا کی، اوصیکم بتقوی اللہ، اپنے اندر ہے لوگوں تقوی پیدا کرو۔ اور جب دنیا سے رخصت ہونے لگے، دنیا سے جانے لگے، خلیفۃ رسول اللہ کو پتا چلا کہ میں نے دنیا میں اب رہنا نہیں ہے، تو اپنے بعد خلیفہ عمر بن الخطاب کو بنا کے دنیا سے جانے لگے۔ عمر بن الخطاب کو بلایا کہ آئیں، عمر بن الخطاب کو نصیحت کی کہ عمر میں آپ کو امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بنا کے جا رہا ہوں، آپ نے اپنے اندر تقوی پیدا کرنا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عمر بن الخطاب کو کہا انی ادعوک الی امر متعب، عمر یہ خلافت جو ہے، یہ حکمرانی کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے۔ انی ادعوک الی امر متعب فاتق اللہ، یا عمر، عمر اپنے اندر تقوی پیدا کرو،
تقوی اپنے اندر پیدا کرو گے تو کامیاب ہوگے، تقوی اپنے اندر پیدا نہیں کرو تو کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ اسی لیے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی جب امیر المؤمنین بنے، انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو خط بھیجا اور اس میں کہا اما بعد فإنه من اتقى الله ووقاه ومن توكل فإنه من اتقى الله ووقاه۔ بیٹے یہ بات سنو، سب سے پہلی بات عمر بن الخطاب نے اپنے پیارے بیٹے کو کیا کی؟ بیٹے من اتقى اللہ، جس شخص نے اپنے دل میں اپنے اندر تقوی پیدا کیا، وقاہ، اللہ رب العالمین اس انسان کو دنیا میں مشاکل سے، امتحانات سے محفوظ رکھے گا اور آخرت میں عذاب سے، جہنم سے بچائے گا۔ اور تقوی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملے تو آئندہ جمعے بیان کریں گے، آج صرف ایک مختصر واقعہ میں نے بیان کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں ایک شخص تھے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان فی من کان قبلکم، آپ سے پہلے جو لوگ گزرے بنو اسرائیل میں، ان میں ایک شخص تھا، وہ راستے پہ جا رہا تھا، اس نے راستے میں ایک آواز سنی کہ بادل کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اس کی حدیقت فلان، اس کی زرع فلان، بادلوں کو کہا جا رہا ہے کہ بادل جمع ہو کے فلاں شخص کے باغ میں چلے جاؤ، وہاں پہ برسو، وہاں پہ اس کو پانی پلاؤ۔ تو یہ بندہ بڑا حیران ہوا، بادل اس طرف جا رہے ہیں، ان کو حکم دیا گیا دوسرے طرف جانے لگے۔ اب اس بادل کے پیچھے پیچھے یہ آدمی جانے لگا، وہاں جب پہنچا دیکھا کہ باقی ساری جگہ سوکھی ہے، وہ جگہ گیلی ہے، اور ایک آدمی باغ میں کھڑا ہے اور اپنے باغ کو پانی دے رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا ہے، اس نے پوچھا یا عبداللہ مسمو، اللہ کے بندے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے نام سے آپ نے کیا لینا دینا، مسئلہ کیا ہے؟ کہا بتائیں نام کیا ہے؟ اس نے جب نام بتایا، اس مسافر شخص نے کہا کہ میں اس راستے پہ آ رہا تھا، بادل سے آواز آئی کہ بادلوں میں کوئی آواز میں نے سنی، اس میں کہا گیا بادل کو کہ فلاں شخص کے باغ میں جاؤ، اور آپ کا نام لے کے یہ کہا گیا، مجھے یہ بتاؤ آپ کرتے کیا ہو؟ باقی ساری جگہوں میں جو ہے بالکل کوئی فصلیں نہیں ہے، بنجر زمین ہے، لیکن آپ کا باغ جو ہے یہ آباد ہے، کرتے کیا ہو؟ اس شخص نے کہا میں کوئی زیادہ عمل تو نہیں کرتا، لیکن ایک کام کرتا ہوں، میں میرا طریقہ یہ ہے انی انظر الی ما یخرج منہا، میرے باغ سے جتنی کمائی ہوتی ہے میں اس کو لیتا ہوں، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، جتنی کمائی ہوتی ہے اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، فَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثٍ، ایک حصہ لے کے اس کو غریبوں پہ، یتیموں پہ، مسکینوں پہ تقسیم کرتا ہوں، صدقہ کرتا ہوں، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَالِي ثُلُثًا، میں اور میرے گھر کے افراد ایک حصہ ہم استعمال کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے رکھتا ہوں میں، وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثًا، اور تیسرا حصہ یعنی ایک حصہ جو ہے واپس دوبارہ میں ایک اس باغ پہ خرچ کرتا ہوں۔ یعنی اس نے کیا کہا کہ میں نے اپنے مال کا 3 حصے بنائے ہیں، مال کے 3 حصے، ایک حصہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے خرچے کے لیے، ایک حصہ
غریبوں، یتیموں، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے، اور ایک حصہ واپس دوبارہ انویسٹ کرنے کے لیے، اپنے کاروبار پہ خرچ کرنے کے لیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ انعام دیا اس انسان کو۔ لیکن آج کل ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری جتنی کمائی ہو اس سب کے سب کو ہم صرف اپنے اور اپنے اولاد پہ خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے اولاد کے لیے ہم جمع کرنا چاہتے ہیں، اور یہ سوچتے ہیں کہ اولاد کا مستقبل برقرار ہو۔ اللہ کے بندے، آپ تو مال جمع کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، لیکن اس مال کی حفاظت اگر رب العالمین نہ کرے تو کون حفاظت کرے گا؟ سلیمان بن عبد الملک ابن مروان امیر المؤمنین، وہ جب فوت ہوئے ان کے بعد ولید بن عبد الملک بڑا بیٹا امیر المؤمنین بنے، پھر دوسرا بیٹا سلیمان، اس کے بعد جو ہے ہشام ابن عبد الملک، یزید، اس کے بعد ہشام ابن عبد الملک جب فوت ہوئے تو اس نے اپنے ہر بچے کے لیے بہت بڑی پراپرٹی اور کافی مال چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا، بہت زیادہ مال چھوڑ کے۔ بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ اس کے بچے غریب ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بھیک مانگتے تھے لوگوں سے، لیکن بالمقابل عمر بن عبد العزیز امیر المؤمنین جب فوت ہونے لگے، ان کے 14 بچے تھے، 14 بچے، اور ان دنیا سے جب رخصت ہوئے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا انہوں نے۔ لوگوں نے کہا کوئی کچھ مال تو چھوڑ کے چلے جاتے، انہوں نے کہا اگر میری اولاد نیک ہو تو اللہ رب العالمین ان کو ضائع نہیں کرے گا، اور اگر گناہگار ہو تو میں گناہگار لوگوں کے لیے مال جمع نہیں کرتا۔ میں نے اپنے بچوں کو تقوی کا درس دیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو متقی بنایا ہے، اللہ رب العالمین ان کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، عمر بن عبد العزیز کا ایک بیٹا کامل مکمل مسلمانوں کی لشکر کو تیار کر کے کفار پہ حملہ کروا رہا ہے، مکمل A to Z مکمل خرچہ انہوں نے دیا عمر بن عبد العزیز کے بیٹے نے۔ جب والد فوت ہو رہے تھے ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے مقابل میں ہشام بن عبد الملک کے بیٹے جو امیر تھے بہت زیادہ مال چھوڑ کے چلے گئے، وہ ان کی اولاد بھیک مانگنے پہ مجبور ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ تقوی ہے۔ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے تو بعد میں آنے والی کئی نسلیں آباد ہوتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام ایک بستی میں گئے، سارے لوگ، اکثر لوگ کنجوس تھے، کسی نے مہمان نوازی بھی نہیں کی۔ خضر علیہ السلام ایک دیوار کو سیدھا کرنے لگے، یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے، اس کے مختصراً بتا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیوں آپ نے یہ کیا؟ خضر علیہ السلام نے کیا کہا؟ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، یہ دیوار جو میں نے سیدھی کی، اس دیوار کے نیچے ایک خزانہ تھا، اور یہ خزانہ کس کا تھا؟ 2 یتیم بچوں کا، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان کا خزانہ تھا۔ تو میں نے وہ دیوار کھڑی کی تاکہ یہ دیوار برقرار ہو، جب یہ بچے بڑے ہو جائیں تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی آبادی کریں گے، دیوار کو گرا کے نیچے بنیادیں صحیح کریں گے تو خزانہ مل جائے گا ان کو۔ اگر ایسے چھوڑ دوں تو ممکن ہے کوئی خیرخواہ لوگ یہاں پہ آئے دیوار سیدھی کرنے کے لیے، بنیادوں کو دیکھیں تو وہاں پہ خزانہ مل جائے گا ان کو، تو ان یتیم بچوں کو خزانہ نہیں مل سکے گا۔ اچھا یہ کام میں نے کیوں کیا؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، سبحان اللہ، یہ کام خضر علیہ السلام نے کیوں کیا؟ اللہ رب العالمین نے خضر علیہ السلام سے یہ کام کیوں کروایا؟
وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کے ابو جو تھے، ان کے والد یہ نیک انسان تھے، تقوی دار انسان تھے، دیندار انسان تھے۔ تو اگر میں اور آپ آج متقی بنے، اپنے اندر تقوی پیدا کریں، تو ہمارے مال کی بھی اللہ رب العالمین اسی طرح حفاظت کرے گا جس طرح اللہ رب العالمین نے اس نیک انسان کے مال کی حفاظت کی۔ ہماری اولاد آباد ہوگی، لیکن اگر ہم متقی نہ بنے تو ہم بھی ذلیل اور خوار اور برباد ہوں گے، ہمارا مال بھی برباد اور اولاد بھی برباد۔ اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.